الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على آخر الأنبياء والصلاة والسلام عليك على خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وفخر الأنبياء ومحبوب الأنبياء سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله المجتبى وأصحابه بررة التقى والنقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني 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 يا سيدي يا حبيب الله. محترم عزیزو دوستو بزرگو، ربیع الثانی شریف کی آج 11 تاریخ ہو چکی ہے. حضور غوث پاک سید الاولیاء سید الاصفیاء سید العرفاء غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے اور آج 11 تاریخ ہے. گزشتہ رات بڑی 11ویں شریف ہو چکی ہے. لاکھوں جگہوں پر 11ویں شریف ہو چکی ہے. اہل سنت کے گھروں میں بھی ہوئی، اہل سنت کے مساجد میں بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اہل سنت کو عطا فرمایا ہے کہ بزرگان دین کے مقرر کردہ ایام کو اگر مناتے ہیں تو اہل سنت مناتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہیں. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بار 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 تعریف کیا ہوا لامکان سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول کریم ہے.
کیونکہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ نام پاک ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کا ذاتی نام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، منتخب فرمایا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر خیال پیدا فرمایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کا نام محمد رکھا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی ولادت سے قبل دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ابھی آپ شکم اطہر کے اندر تھے، تو آپ کے جد امجد، آپ کے دادا کریم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا اسم گرامی محمد رکھا ہے۔ تجویز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن نام رکھنے والے حضرت عبد المطلب منتخب ہوئے، انہوں نے یہ نام رکھا۔ جب یہ نام رکھا تو قریش مکہ کفار نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آج تک کسی بچے کا نام عرب میں محمد نہیں رکھا گیا، اے عبد المطلب تم نے یہ نام کیسے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یحمدہ اہل السماوات والارض، ساتوں آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے۔ یہ زمین والوں کا بھی تعریف کیا ہوا، آسمان والوں کا بھی تعریف کیا ہوا، اس لیے اس کا نام محمد یعنی بار بار تعریف کیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا قریش مکہ کو کہ آسمان و زمین کہ ساری مخلوق اس کی تعریف کرے گی، اور اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ اہل سنت کی تحقیق میں یہ ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوق بعد میں تعریف کرنے والی ہے، خدا تعالیٰ پہلے تعریف کرنے والا۔ اولاً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرنے والا ہے، اس لیے سرکار مخلوق کے بھی تعریف کیے ہوئے ہیں، خالق کے بھی تعریف کیے ہوئے ہیں۔ اولاً حامد تعریف کرنے والا خود خدا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبوب کی کہاں کہاں تعریف کی ہے اور کیسی تعریف کی ہے، کیونکہ تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے جس کی تو اس کے اوصاف جمیلہ کی بنا پر تعریف کرتا ہے کہ یہ اس صفات کا حامل ہے، اس صفات سے متصف ہے، اس لیے ان صفات سے تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
صفات جمیلہ کو بیان کر کے تعریف فرمائی کہ میرا محبوب ان صفات والا ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کرنے والا ہوں۔ بنا پری میں حامد تعریف کرنے والا، یہ محمد میرا تعریف کیا ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب کی تعریف فرمائی ہے۔ مثلا آپ کی صفت رحمت کی تعریف فرمائی کہ میرا محبوب رحمت بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے محبوب کو، اے پیارے، ہم نے تجھے کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنایا، ساری کائنات کو تیرا محتاج بنایا اور تجھے رحمت بنایا، جس میں اقدس سمیت رحمت بنایا، ظاہر میں بھی رحمت بنایا، باطن میں بھی رحمت بنایا، سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت ہی رحمت بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، لامکان سے بھیجا ہے، لامکانی محبوب کو اس عالم مکان میں بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہان والوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہر عالم تیری رحمت کا محتاج ہے، ہر عالم کی مخلوق تیری رحمت کی محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیری بارگاہ میں سب محتاج ہیں۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ملتمس بنایا، التماس کرنے والا بنایا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَجْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ سارے نبی سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہے ہیں، پیارے اپنی رحمت کے دریا سے چلو عطا کرے تو تیرا کرم، ورنہ ہمارے خشک لبوں کو تو تر کر دے۔ تمام انبیاء علیہ السلام التماس کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں، رحمت عالم، رحمت عالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے رحمت، نبیوں کے لیے رحمت، رسولوں کے لیے رحمت۔ جب سب کے لیے رحمت، وہ سارے استدعا کر رہے ہیں، پیارے کچھ حصہ رحمت کا چھینٹا ہم پر بھی برسا دے۔ انبیاء کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، جبریل کے رحمت ہیں، میکائیل کے لیے رحمت ہیں، عزرائیل کے لیے رحمت ہیں، اسرافیل کے لیے رحمت ہیں، ہر ملک کے لیے رحمت ہیں، تمام فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، حوران جنت کے لیے رحمت ہیں، لوح قلم کے لیے رحمت ہیں، اللہ کے عرش کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے رحمت ہیں، پرندوں کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، تا تسرا تک کی مخلوقات سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف تعریف فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ تعریف ہے، اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے سرکار کی صفت رحمت کی بنا پر کہ میرا محبوب رحمت بھرا ہے، مجسم رحمت ہے۔
اب لفظ رحمت تو ہر ایک کی زبان پر آ جاتا ہے، لیکن رحمت کے لفظ کا معنی نہیں آتا ہے، معنی بھی یاد کیا کرو۔ اور رحمت و رقت القلب، رحمت کے معنی دل کا نرم ہونا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ہر غلام کے لیے رقت القلب رکھتا ہے، اس کے اندر دل میں نرمی ہے، شفقت ہی شفقت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ سرکار سب کے لیے رحمت ہے، اللہ نے یوں تعریف کی ہے۔ اب پھر اللہ تعریف کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، تو اکیلا کافی ہے، ساری کثرت کے لیے تیری وحدت کافی ہے، تو سب کے لیے کافی ہے، دنیا میں بھی کافی، ہمارے مرنے کے وقت بھی کافی، قبر میں بھی کافی، آخرت میں بھی کافی، اور جنت میں داخلہ کرنے کے وقت بھی کافی، ہر مقام پر کافی۔ اس لیے اللہ نے محبوب کو سب غلاموں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر بشیراں ونذیراں، فرمایا غلاموں کو خوشخبری دینے والا۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، 10 صحابہ 10 مبشرہ جنتی، کل صحابہ جنتی، اہل بیت اطہار جنتی، ازواج مطہرات جنتی، سرکار کے سارے غلام مومن جنتی۔ یہ خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کے آئے، خوشخبری دینے والے بن کر آئے۔ اللہ نے یوں تعریف کی ہے کہ میرا محبوب خوشخبری دینے والا محبوب ہے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا کافروں کو، ڈرانے والا مشرکین کو، ڈرانے والا مستشرکین کو کہ بچ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت مت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، ادھر آ جاؤ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اے اہل کتاب میرے پاس آ جاؤ، ارے آ جاؤ، ہم ایک طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، خدا شریک ہونے سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، آؤ اسی کے قائل ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ جہنم تمہارے لیے ہے اعدت للکافرین۔ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ سرکار کافروں کو ڈرانے والے، مومنین کو خوشخبری دینے والے، اس طرح اللہ نے محبوب کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرنے والا، محبوب کریم تعریف کیے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ کریم محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ تعریف فرمائیے مددگار ہے، یہ تو مددگار بن کے آیا، تو مدد تو طلب کرو، دیکھو مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے تعریف کی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا، یہ بھی بتایا میرے محبوب کی شان، وہ آخر النبیین ہے۔ سرکار نے فرمایا ختم بی النبیون، سارے نبی مجھ پر ختم ہو گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخر الانبیاء میری ذات ہے۔ اللہ نے محبوب کی یہ تعریف فرمائی کہ میرا محبوب تو آخر الانبیاء ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت ممکن ہوتی، ویسے تو ممکن نہیں، اگر ہوتی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا حضرت امیر عمر بنتا، وہ نہیں بن سکا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ حضرت امیر عمر اگر نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ آخر النبیین ہے، آخر الانبیاء ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، تمام نبیوں میں آخر نبی ہوں، آخر نبی ہوں، آخر نبی ہوں۔ بلکہ سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا اے علی تو مجھے ایسا ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر تھے، تو بھی میرا وزیر ہے، لیکن وہ ہارون نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مولا علی بھی نہیں بن سکتے، مولا علی بھی نبی نہیں بن سکتے، امیر عمر بھی نبی نہیں بن سکتے۔ جب اتنا اولو العزم نبی نہیں بن سکتے تو اور کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تاج نبوت، ختم نبوت کا صحرا میرے محبوب کے سر اقدس پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار تعریف فرمائی۔ جب آپ کے علم کی تعریف فرمائی تو فرمایا لوگ کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، جتنی علم پڑھتے ہیں کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں، استاد معلم ہے، استاد پڑھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کسی کے پاس پڑھنے والا نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے، مجھ اللہ نے تمہیں پڑھایا، کسی غیر نے نہ پڑھایا، اللہ نے تجھے پڑھایا۔ تو کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں، نہ تیرا کوئی استاد بن سکتا ہے، تو خود استاد کائنات ہے، تو خود استاد کائنات ہے، تو خود استاد کائنات ہے۔ اللہ اکبر، لہذا تیرا کوئی استاد نہیں۔ وَعَلَّمَكَ، اللہ نے تمہیں سارا علم عطا کیا، خدا نے پڑھایا۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ عطا کر کے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل عظیم بھی تجھ پر ہے۔ اللہ کے نے محبوب کے علم کی تعریف فرمائی تو یوں فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول
وہ عالم الغیب خدا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اپنا خاص غیب بھی اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ سب کائنات سے میرا محبوب پسند ہے، سب کائنات سے میرا محبوب پسند ہے۔ سرکار اللہ کو ساری کائنات سے زیادہ پسند ہے، پوری مخلوق سے۔ کب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تو جب آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا مجھے اپنے محبوب نبی آخر الزمان کے صدقے میں بخش دے، آدم علیہ السلام نے وہ عرفات پر 300 سال روتے رہے تو ندیاں بہہ گئیں، آخر میں کہا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام جو تیرے محبوب ہیں ان کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ نے پوچھا کیف عرفتہ یا آدم ولم اخلق الآن، یہ تو مجھے بتا، تجھے کیسے پتہ لگا میرے محبوب کا، ابھی تو میں نے پیدا نہیں کیا، تجھے کیسے پتہ لگا؟ اب اللہ فرماتا ہے تجھے کیسے پتہ لگا، تو نے کیسے پہچانا کہ وہ میرا محبوب ہے، یہ بتا تو نے کیسے جان لیا، ابھی تک میں انہوں کو دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ اب آدم علیہ السلام کیا بتاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا میں نے جنت میں نگاہ کی تو میں نے دیکھا رأیت مکتوبا علی کل ورقۃ من الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے جنت کے درخت کے پتے پتے پر تیرا نام تیرے محبوب کا نام اکٹھے لکھا دیکھا ہے، ہر محلے جنت پر تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ حوروں کے سینوں پر بھی تیرا اور تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، آسمان و زمین کے ہر جائے ہر شے پر تیرا اور تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے دیکھا کہ کسی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھوایا، اس کا نام لکھوایا، یہی محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم انہ لحب الخلق الی، اے آدم تو نے سچ کہا، وہی تو ساری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ انہ لحب الخلق الی، تمام مخلوق سے وہی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ کو محبوب یہی پیارے کریم علیہ السلام ہے، اس لیے محبوب کی بار بار تعریف کر رہا ہے۔ والشمس وضحاها، مجھے اس سورج تیرے چہرے انور کی قسم، اور جو اس کے رخسانوں سے جو نورانیت کے تجلیاں نکلتی ہیں مجھے ان تجلیوں کی بھی قسم۔ یہ محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی بار بار تعریف کر رہا ہے۔ سارا قرآن مجید دیکھ لو، کس کس آیت کو پڑھا جائے، بی بی عائشہ صدیقہ نے بات ہی ختم کر دی، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کس کس آیت کو تم پڑھو گے، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے محبوب کی ایک صفت خلق مصطفیٰ کا بیان ہے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ سارا قرآن میرے محبوب کے خلق کا بیان ہے، ایک صفت خلق کا بیان ہے۔ تو یہ سارا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے۔ جب سارا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے، اللہ تعریف کرنے والا، محبوب تعریف کیا ہوا ہے، اس لیے امیر خسرو نے سچ کہا نہ تنہا ہس خسرو نعت خوانت خدائے ما ثنا خان محمد۔ یہ امیر خسرو اکیلا اس محبوب کا تعریف کرنے والا نہیں، ہمارا خدا ہم عاشقوں کے ساتھ مل کر محبوب کی تعریف کرتا ہے۔
سب سے اول تعریف کرنے والا خدا ہے محبوب کی، تو جو تعریف کرنے والا اس کو حامد کہتے ہیں، جو تعریف کیا ہوا بار بار تعریف کیا ہوا اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تعریف کرنے والا، یہ بار بار تعریف کیا ہوا بار بار محمد کے معنی بار بار ایک تعریف نہ ختم ہو دوسری شروع ہو جائے، ایک تعریف ختم نہ ہو دوسری تیسری شروع ہو جائے، ایک تعریف ختم نہ ہو چوتھی شروع ہو جائے، بس تعریف ہی تعریف ہوتی رہے، اسی کو تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار بار تعریف کی جائے، ایسی کسی بشر کی تعریف نہ ہو، ایسی کسی اور کی تعریف نہ ہو، جس محبوب کی تعریف ہو۔ قاضی یاد فرماتے وَتُبَالِغُوا فِي مَدْحِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی تعریف میں جتنا زیادہ کلام پیش کرو جائز ہے، جتنا زیادہ تعریف کرتے جاؤ زیادہ تعریف کرتے جاؤ بالکل جائز ہے کہ یہ قابل تعریف ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ وہ حامد ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار تعریف کیا۔ ایسا کیا پیارا نام ہے۔ دیکھو اللہ نے، میں بیان کر رہا ہوں تو میرے ابھی ذہن میں آیا کہ اللہ کی حکمت خدا بندی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، وہ جانتا تھا کہ آگے آنے والے میرے محبوب کے نام سننے کے بعد نہ چومیں گے، اللہ نے نام وہی رکھوایا کہ زبان سے یہ لوگ نام لیں تو لب 2 مرتبہ چوم لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد، میم نکلا لب چوما، دوسرا میم نکلا لب چوما، تو اللہ نے فرمایا نام ماننے والوں میں نے تو محبوب کا نام چموا دیا ہے، تمہارے لب چوم رہے ہیں تو آنکھوں پر بھی انگوٹھ رکھ کے چوم لو، تو میں نے تو چموا دیا ہے، نام ایسا رکھا ہے تمہیں چومنا پڑتا۔ اللہ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا جو لب چوم رہے ہیں، ہر کسی کے لب چوم رہے ہیں۔ نام پاک ایسا ہے جو 2 میم آئے ہیں لب چوم رہے ہیں، ہر کسی کے لب، ماننے والوں کے لب بھی چومتے ہیں، نہ ماننے والوں کے لب بھی چومتے ہیں۔ نہ ماننا ان کی قسمت میں ہے اور ماننا ہماری قسمت میں ہے، ہم دل سے چومتے ہیں، ان کے لب چومتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں چوم رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں چومنا پڑے گا، اذان دینی ہے محمد کہنا چومو، نماز پڑھنی ہے اس کے اندر محمد رسول اللہ آیت پڑھو چومو۔ اللہ فرماتا ہے میں تو نماز کے اندر بھی محبوب کے نام کو چموا لیتا ہوں، اذان میں بھی چموا لیتا ہوں، انکار کرتے جاؤ تمہارے لب تو چوم رہے ہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ 12 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نام پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پاک کے خود کیا فضائل بیان فرمائے ہیں کہ میرے نام کی برکتیں کیا ہیں اور میرا نام کس شان والا ہے اور اس نام کی برکت سے تمہیں کیا فائدہ ہے۔ اب سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے نام مبارک کے چومنے سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ فرمایا سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیسا نام رکھا ہے۔ اے نہ جاننے والوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام کیسا رکھا ہے، اور اس نام کو سرکار نے فرمایا قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی، اے لوگو مجھے اپنی ذات عزت کی قسم ہے، لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار، اے اسمک المشہور وہی محمد او احمد۔ اللہ فرمایا محبوب جو تیرے نام کے ساتھ بچے کا نام رکھ دے، تیرے نام والا نام رکھ دے بچے کا، میں اس کو کبھی دوزخ میں داخل بھی نہ کروں گا، عذاب بھی نہ کروں گا۔
وہ سیدھا جنت میں گیا، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا من ولد مولود فسماہ محمد حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ فرمایا جس کا لڑکا پیدا ہوا اس نے میرے نام کے مطابق اس کا نام محمد رکھا ہے۔ فرمایا وہ لڑکا بھی بخشا گیا، اس کا والد بھی بخشا گیا۔ وہ لڑکا بھی بخشا گیا، اس کا والد بھی بخشا گیا، تو وہ لڑکا بھی بخشا۔ اب جس کا نام عبد المجید ہو اس کو چاہیے محمد عبد المجید لکھے، جس کا نام یاسین ہے اس کو محمد یاسین لکھنا چاہیے، جس کا نام حسنین ہے محمد حسنین کہنا چاہیے۔ اسی طرح محمد کا اسم گرامی اول میں یہ ضرور لکھا کرو کہ اسی کے صدقے میں بخشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمیتموہ محمد فلا تضربوہ وعظموہ واکرموہ۔ سرکار نے فرمایا جب تم اپنے بچوں کا نام میرے نام والا نام رکھ دو، ان بچوں کو مارا مت کرو، ان بچوں کو مارا نہیں کرو، عزت کیا کرو، تعظیم کیا کرو، عزت کیا کرو۔ وہ میرے نام کی عزت کرو گے تمہارا بیڑا پار، اس کا بھی بیڑا پار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من ولد له ثلاثۃ اولاد فلم يسمى احدهم محمدا فقد جفانی۔ سرکار نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 لڑکے دیے ہیں اور ایک کا نام بھی میرے نام والا نہیں رکھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ارے ایک کا نام تو میرے نام والا رکھ دیتا، ایک کا نام تو میرے نام ویسا رکھ دیتا۔ ہاں تو تم نے اور نام رکھ دیے، میرا نام رکھا کرو۔ جو تم نے زیادتی کی ہے، اگر میرے نام والا بچے کا نام نہیں رکھا، زیادتی کی ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار نے فرمایا مجھ پر زیادتی کی ہے، میں کہتا ہوں اس نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ کیوں نہیں رکھا محبوب کے نام والا نام، کیوں نہیں رکھا؟ اس کی بھی بخشش ہو جائے، لڑکے کی بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد یا محمد قم فادخلوا الجنہ بغیر حساب فیقوم کل من اسمہ محمد یتوہم ان النداء له فلکرامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعون۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اے محمد نام والے کھڑے ہو جاؤ، اے محمد نام والے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کہے گا مجھے پکارا ہے، وہ کہے گا مجھے پکارا ہے، وہ کہتے مجھے پکارا ہے۔ تو جتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے محمد نام والے، اللہ فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ تمہارا کوئی حساب ہی نہیں، تمہارا کوئی کتاب بھی نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا اس وقت مقام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے کسی کو منع نہ کیا جائے گا جنت سے، سب داخل ہو جاؤ، یہ میرے محبوب کے نام کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عن وهب بن منبہ قال كان رجل عصى الله تعالى 100 سنة في بني إسرائيل ثم مات فأخذوه ألقوه في مزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن أخرجه فصل عليه قال يا رب إن بني إسرائيل شهدوا أنه عصاك 100 سنة فأوحى الله تعالى إليه هكذا إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد قبله ووضعه على عينيه وغفرت له وزوجته 70 حورا۔ کیا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر گناہگار تھا۔ سنو بھائی، یہ واقعہ سننے کا۔ ایک شخص بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بڑا گناہگار تھا، بڑا فاسق تھا، بڑا فاجر تھا، ایک نیکی بھی نہ کی، کسی نے اس کو ایک نیکی کرتے نہ دیکھا،
گناہ ہی گناہ، 100 سال گناہ کرتا رہا۔ کتنا؟ 100 سال گناہ کرتا رہا، اس گناہوں میں لتھڑا ہوا مر گیا، فوت ہو گیا۔ قوم نے کہا یہ بدکار زمانہ ہے، لہذا اس کو گندگی کی جگہ پر ڈال دو، اس کو نہ غسل دینا ہے نہ جنازہ پڑھنا ہے، جاؤ وہ جو گندگی کی کوڑا کرکٹ اس میں ڈالو۔ انہوں نے اس میں ڈال دیا، انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم نے تو جو کچھ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں تو جا اس کو گندگی سے نکال لا، غسل بھی دے، جنازہ بھی پڑھ۔ اے اللہ، قوم تو گواہی دے رہی ہے یہ گناہگار ہے، تو یہ اس طرح کا آپ کا کیوں حکم ہے کہ نکالوں بھی صحیح گندگی سے، غسل بھی دوں، جنازہ بھی پڑھوں، اس کی کیا وجہ؟ اللہ فرماتے بات تو اسی طرح جس طرح قوم کہہ رہی ہے، قوم کی نظر ان کے گناہوں پر ہے، میری نظر ایک اس کے نیک عمل پر ہے۔ وہ کیا؟ جب تورات کھولتا تھا، جس جگہ میں تورات میں میرے نبی آخر زمانہ اسلام کا اسم گرامی محمد دیکھتا تھا، چوم کر آنکھوں پر یہی رکھتا تھا، میرے محبوب کا نام چوم کر آنکھوں پر یہ رکھتا تھا۔ تو میں نے محبوب کے تعظیم کی خاطر، محبوب کے نام پاک کی عظمت کی خاطر فقط غفرت اللہ، میں نے بخش بھی دیا ہے، وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، قیامت والے باقیوں کو 1 حور دوں گا، اس کو میں 70 حور دوں گا۔ دیکھا؟ اب اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھا، محبوب کی تعظیم کرنے کو دیکھا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ جتنی کوئی گناہگار ہے پہلے گناہ نہ کرے، اگر کہ ہو گیا ہے تو نا امید نہ ہو کہ محبوب کا نام چومتا رہے، اس چومنے سے بخشش ہو جائے گی جس طرح اس بنی اسرائیل والے گناہگار کی بخشش ہو گئی۔ محبوب کے نام سنو تو چوما کرو، چاہے اذان میں سنو چاہے بعد میں سنو، جب بھی سنو سرکار کا نام چوما کرو۔ یہ چومنے کا عمل رسول اللہ کے دور میں کس نے کیا؟ آپ کے ظاہری حیات طیبہ میں یہ چومنے کا عمل کس نے کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اذان دی، جب وہ اس لفظ پر پہنچے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھا۔ یہ عمل شروع کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، پہلے دن انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھا۔ اذان ختم ہو گئی، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابوبکر نے یہ نیا کام کیا ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا، آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ میرا نام مبارک آئے چوما کرو، اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا نام سنو تو چوما کرو، نہ اللہ کا حکم ہے نہ آپ کا حکم ہے۔ ابوبکر نے اپنی طرف سے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ آپ کا نام سن کر اس نے چوم لیا ہے، اذان کے اندر ہی چوما۔ سرکار نے فرمایا اچھا جس نے یہ عمل کی ابتدا کی ہے اس کو تو لے آؤ، اس کو تو لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، اے ابوبکر محبوب یاد کر رہے ہیں، حاضر خدمت ہو جائے، آدب سے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ابوبکر میرا نام چوما ہے؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، پیارے نہیں فرمایا، میرے اللہ نے بھی نہیں فرمایا، اللہ نے بھی نہیں فرمایا، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ پیارے وجہ میں بتا دیتا ہوں، حکم جو صادر ہو۔ انہوں نے یاد کی کہ لِحُبِّكَ یا رسول اللہ، تیری محبت نے ابوبکر کو مجبور کیا، تیرا نام سنتا رہوں میں چوم کر آنکھوں پر رکھتا رہوں۔ لِحُبِّكَ یا رسول اللہ، تیرا نام میں سنتا رہوں اور تیری محبت کی بنا سے چوم کر آنکھوں پر رکھتا رہوں، تیری محبت نے مجبور کیا۔ معلوم ہوا محبت رسول میں
جو بھی محبت رسول کی بنا پر نیک عمل کیا جائے وہ عند اللہ و عند الرسول مقبول ہے، وہ عند اللہ و عند الرسول مقبول ہے، چاہے بعد میں بھی کیا جائے، جب بھی کیا جائے کوئی نیک کام ہو تو وہ مقبول ہے محبت کی بنا پر۔ اب جو سرکار نے یہ فرمایا، ابو بکر نے فرمایا کہ لحب کا یا رسول اللہ، تیری محبت کی وجہ سے سرکار کیا خوش ہو۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، من فعل مثل حبیبی، جو اس میرے محب کی طرح کرے گا، اسی طرح میرا نام چوم کر آنکھوں پر رکھے گا، تو من فعل مثل حبیبی کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس چومنے والے کے میں سفارش کروں گا، شفیع بھی بنوں گا، سفارشی بھی بنوں گا، اس کا گواہ بھی بنوں گا کہ یہ میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا کنت لہ شفیعا و شہیدا، اس کا سفارشی بھی بنوں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا کہ یہ میرا ہے تو میرا نام چوما ہے۔ دیکھا؟ ہاں، تو اس لیے ضرور چوما کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کا اسی طرح احترام جو ہے ہمارے اسلاف ہمیں سکھاتے آئے کہ اس طرح کیا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ شان ہے۔ بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ دو حدیثیں نقل کر دی ہیں، اس نے بھی ماشاءاللہ بڑے دلائل کے بنا پر انہوں نے فتاوی شامی جلد اول باب الاذان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اسمی فی الاذان، کہ جس نے میرا نام اذان میں سنا ہے، وَقَبَّلَ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اس نے چھن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے ہیں، تو سرکار فرماتے دو انعام ہیں، لم یعم ابدا، کہ میرے نام چومنے والا اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا، لم یعم ابدا، کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام وَأَنَا مُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ، قیامت والے دن اس میرے نام کے چومنے والے کو تلاش کر کے جنت والوں کی صفوں میں میں خود داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ بھائی کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو چومنے کا۔ دیکھا ایک روایت میں وَأَنَا قَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، قیامت والے دن اس کو تلاش کر کے میں خود جنت میں داخل کروں گا۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کیا شان والے ہیں یہ، تو سرکار کے نام کو چومنے والا جو ہے سرکار اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے یا جنت والی صفوں میں داخل فرمائیں گے۔ واحد ایک ہستی ہے قیامت والے دن کہ جس کا اللہ تعالیٰ آ کر ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا۔ واحد ایک ہستی، واحد ایک ہستی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ آ کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ میں آتا ہوں نا مسجد میں، کتنے لوگ مجھے مصافحہ کرتے ہیں، جب جاتا ہوں بڑے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، یہ میں عام آدمی ہوں، اور قیامت والے دن وہ کون ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آ کر خود مصافحہ کرے گا، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خود مصافحہ کرے گا، اسی کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اول من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنۃ عمر، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود آ کر جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا وہ امیر عمر کی ذات ہوگی۔ اول من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنۃ عمر، جس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ
پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ امیر عمر کی ذات پاک ہوگی۔ کیا خوش بخت ہے امیر عمر کہ جس کے ہاتھ کو خدا پکڑ کر لے جائے۔ وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عمر سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود آ کر جس سے مصافحہ کرے گا وہ بھی امیر عمر کی ذات پاک ہوگی۔ واحد یہ شخصیت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ واحد یہ شخصیت ہے، واحد یہ شخصیت ہے، فقط ان کے لیے ہے۔ اب مصافحہ ہو تو وہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہوتا ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، یہ مصافحہ کیسے ہوگا؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے تو یہ مصافحہ کیسا ہے؟ اگرچہ ید کا اطلاق قرآن میں آیا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں پر ہے، وہ ید کا اطلاق آیا ہوا ہے، لیکن وہاں ید سے مراد یہ اعضاء نہیں ہے بلکہ وہاں قدرت مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی رحمت جس سے مصافحہ کرے گی وہ امیر عمر کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرت جس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں داخل کرے گی وہ امیر عمر کی ذات ہوگی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ شان کسی اور صحابی کا کیوں نہیں ہے؟ یہ ابھی مجھے خیال آیا، پہلے مجھے کبھی نہیں آیا، ابھی میں بیان کر رہا تھا، یہ شان باقی کسی کا کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق کتنی شان والے، امیر عثمان کتنی شان والے، مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات کتنی شان والے، دیگر صحابہ جلہ کتنی شان والے، عشرہ مبشرہ صحابہ کتنی شان والے، تو کسی کے لیے یہ مقام نہیں تو امیر عمر کے لیے یہ شان کیوں ہے؟ ہاں بھی کوئی سمجھ آتا ہے؟ ان کے لیے یہ کیوں شان ہے؟ کیا وجہ؟ سنو، یاد رکھو کہ سارے صحابہ جتنی ہیں، ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، یہ مرید رسول ہیں، واحد امیر عمر ہے جو مراد رسول ہے۔ سب صحابہ یہ مرید رسول ہیں، واحد امیر عمر ہے جو مراد رسول ہے۔ سرکار نے دعا فرمائی تھی، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یہ مسلمان ہو جائے، اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ سرکار نے چاہا، اللہ نے امیر عمر کو مسلمان کرا دیا، غلام مصطفیٰ بنا دیا، اس لیے یہ مراد رسول، واحد امیر عمر کی ذات مراد رسول ہے۔ جس وقت وہ آئے تو یہی کہتے آئے، چلا ہوں بارگاہ حسن میں لرزیدہ لرزیدہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، نظر سنجیدہ سنجیدہ، نگاہ ناز کی تاثیر کا فاروق سے پوچھو، کیا پوچھو؟ قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ۔ نگاہ ناز کی تاثیر کا فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ۔ پہلے کیا ارادہ تھا، پھر کیا بن گیا ہے؟ جب محبوب کی نگاہ کرم پڑی ہے، فرمایا عمر کب تک لڑتے رہو گے؟ پیارے اب غلام ہو گیا، تیرے اس فرمان سے اب میں غلام ہوں، تو میرا آقا۔ دیکھا تو وہ مراد رسول ہے، واحد امیر عمر مراد رسول، اس لیے جو مراد رسول ہے اللہ اسی کا اکرام فرما رہا ہے۔
کہ اسی سے مسافہ بھی ہوگا، اسی کے ہاتھ کو پکڑ کے جنت میں خدا خود داخل کرے گا۔ دیکھا ہے، یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی۔ تو وہی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعریف مصطفیٰ کرنے والے، تمام صحابہ بھی تعریف مصطفیٰ کرنے والے، تمام اہل بیت بھی تعریف مصطفیٰ کرنے والے، ازواج مطہرات بھی تعریف مصطفیٰ کرنے والی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی تعریف مصطفیٰ کرنے والی، سب تعریف مصطفیٰ کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، سب کی تعریف ایک طرف، میرے خدا کا تعریف کرنا ایک طرف۔ اللہ تعریف کرنے والا حامد ہے، پیارے اس کے لیے محمد ہیں، بار 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 تعریف کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ محمد تھا، وہ ہے اور قیامت تک ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمایا ہے کہ وہ تعریف کرنے والے۔ اب کافر جو تھے، جب دیکھا کہ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن میں ساری تعریف ہے، صحابہ کی زبانوں پر تعریف ہے، حضرت حسان کی زبانوں پر اشعار تعریف کے، تو انہوں نے کہا ہم ان کا نام تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھو کفار کا کام دیکھو، ہم ان کا نام تبدیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نام رکھتے ہیں مزمم۔ کیا؟ مزمم۔ مزمم کے معنی مذمت کیا ہوا، معاذ اللہ، مذمت کیا ہوا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے یہ نام بدل دیا، مزمم رکھا۔ سرکار نے فرمایا ان کا کوئی مزمم ہوگا، انا محمد، میں تو محمد ہوں۔ ان کا ہوگا کوئی مزمم، میں تو محمد ہوں، اول آخر ظاہر باطن، میں تو محمد ہوں، میں تو تعریف کیا ہوا ہوں۔ وہ مذمت کیا ہوا ان کا کوئی اپنا ہوگا، میں تو محمد ہوں، انا محمد، انا احمد فی السماء و محمد فی الارض۔ آسمانوں میں میں احمد مجتبی ہوں اور زمین پر میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 2:30 بج گئے ہیں، اوپر ہو گئے، لہذا میں نے 1 گھنٹہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کیا ہے۔ رات میں نے 1.5 گھنٹہ غوث پاک کے شان پر خطاب کیا سراج العلوم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی تعریف کرنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔